پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک پارٹی کے خلاف پارٹی بن چکا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ، آپ نے دیکھا بلے والے کیس میں الیکشن کمیشن ای سی پی ایک پارٹی تھا. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن ہماری وہاں ڈیسائیڈ ہوئی ہائی کورٹ لاہور سے، بجائے اس کو آئی سی اے میں جانے کے جو آپ نے آبجیکشن کیا آج، اور وہ آبجیکشن آپ 5 رکنی بینچ کے سامنے ہوگا کہ انٹرا کورٹ اپیل ہونی تھی، سی پی ایل اے فائل کر دی، اور دوسرا ساتھ اس ججمنٹ کو چیلنج کر دیا. میں آج پیش ہوا، ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس تھے جو فارم 45 پہ الیکشن جیتے ہوئے پنجاب میں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مینڈیٹ ہے کہ 180 ڈیز میں الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی تھی، وہ آج تک نہیں ہوئی. اس وجہ سے اس آرڈر سے جو میرے پٹیشنر تھے راولپنڈی کے اور بہاولپور سے شوکت بترا صاحب موجود ہیں، جتنے پٹیشنر تھے وہ افیکٹو ہیں کیونکہ وہ فارم 45 پہ الیکشن جیتے ہیں. اس وجہ سے ہم پراپر اور نیسیسری پارٹی ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان بینچ نے ہمیں ہماری وہ پٹیشن الاؤ کر دی ہے، اور تمام راولپنڈی ڈویژن کے جتنے ایم این اے اور ایم پی ایس تھے اور جو الیکشن جیلم سے تھے جو الیکشن جیتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ 45 فارم پہ الیکشن وہ جیتے تھے ان کو پارٹی بنا دیا ہے. اور دوسرا ہمارا آبجیکشن تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہوا، تو یہ بھی میٹر جو ہے کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ بات شامل ہے کہ 5 رکنی بینچ کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہو تو وہ سنے گا. انشاءاللہ 2 ہفتے بعد کیس لگے گا. ہماری پوری تیاری ہے لیگل طور پہ، ہم کانسٹیٹیوشنل اسسٹنٹ کریں گے کورٹ کی، اور یہ کورٹ کے سامنے 2 کوشچن ہیں. ایک ہے آیا کہ کون اپائنٹ کر سکتا ہے. ہمارا ورژن یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی اور انہوں نے 8 ججز کے نام دیے، پہلے 2 کے دیے پھر جے کے، لیکن الیکشن کمیشن نے نہ پہلے 2 نوٹیفیکیشن کو آنر کیا نہ بعد میں جو 6 ججز کا ہوا، اور آج تک اس الیکشن کو لنگر آن کرتا آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے 8 فروری کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا، اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان اس الیکشن کو بھی ٹریبیونل کو نہ اپائنٹ کر کے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے متنازع بنا کے اس کو لنگر آن کرنا چاہتا ہے. میں عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عوام 25 کروڑ عوام یہ الیکشن جیتی ہے. انشاءاللہ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوگا ہم اس کی آنر کریں گے، لیکن سپریم کورٹ کو ہم پراپر اسسٹ کریں گے کہ ہم 45 فارم پہ الیکشن جیت چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نہیں جیتے، 25 کروڑ عوام جیتی ہے. انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں اس کیس کو پوری طریقے سے سپریم کورٹ کو اسسٹ کریں گے، اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ بھی دونوں پوائنٹس پہ ہے کہ جورسڈکشن کس کی ہے اور ججز کون سے اپائنٹ کر سکتے ہیں، وہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے بعد چیف جسٹس کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خواتین یہاں آپ کے سامنے کھڑی ہیں. پہلی بار پاکستان کے جنرل الیکشنز میں اتنی بھاری تعداد میں خواتین نے اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے جنرل الیکشن لڑا، اور اتنی بڑی تعداد میں انہیں اسمبلیوں سے جیتنے کے باوجود باہر رکھا گیا دھاندلے کے تحت. آج ہم بطور خواتین، پاکستان کی خواتین کے لیے بھی انصاف مانگتے ہیں. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عورتوں کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہو اور خواتین آئیں اور سیاست کا حصہ بنیں، تو ہمیں ان خواتین کو انصاف دینا ہوگا. ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ جتنے بھی ٹرائیبیونل تشکیل کیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، وہ اب اپنے روٹین میں چلے. ہم 4 مہینے ہو گئے ہیں، 2 دفعہ ہمارے کیسز ڈی لسٹ ہو چکے ہیں. ہماری تاریخیں نہیں رکھتی. یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں اکثر کے کیسز ٹرائیبیونلز نے ابھی تک سنے ہی نہیں ہیں، نوٹس ہی نہیں ہوئے ہیں. ہم سب یہاں انصاف کے منتظر ہیں، اور ہم یہاں بطور کینڈیڈیٹ نہیں، ہم لاکھوں پاکستانی عوام کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لاکھوں پاکستانی انصاف کے منتظر ہیں. ان کے مینڈیٹ پہ، ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے، ان کا ووٹ چوری کیا گیا ہے اور مسترد کی گئی ہے ان کی رائے. ہم ان کے لیے انصاف لینے آئے ہیں، اپنے لیے ہم سیٹیں مانگنے نہیں آئے. ایسی 1000 سیٹیں قربان ہم پاکستان کی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں. میں صرف آپ سب سے اتنی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری اس آواز کو اجاگر کیجیے، کیونکہ یہ آواز ہماری نہیں، یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کی آواز ہے.
اور اگر آج یہ آواز بند ہو گئی تو جمہوریت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے، اور پاکستانی قوم جو جمہوریت، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کو رائج کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن انفارچونیٹلی 8 فروری کو آپ سب نے دیکھا اور ہم نے برداشت کیا۔ فسطائیت بھرا الیکشن ہوا۔ الیکشن سے پہلے ہماری جب ہم اپنے پیپرز نامینیٹ کرنے کے لیے اپنے پروپوزل سیکنڈر سے اگر آپ اٹھا لیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، مارا پیٹا گیا۔ ہم نے اس وقت درخواستیں دے کے بڑی مشکل سے ٹریبیونل سے اپنی وہ پیپرز، نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اپروو کرائے۔ پھر 8 فروری کو الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے آرઓز کا جو رول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح انہوں نے دھاندلی میں سہولت کاری کی، جس طرح اس فسطائیت کے الیکشن میں آپ نے دیکھا، چاہے ریحانہ ڈار صاحبہ ہو، سمابیہ ہو، یا میں نے 166 آپ کسی کو بھی اٹھا لیں، یا مہربان ہو، ہم نے جس طرح سے الیکشن لڑا ہے، خواتین نے میدان میں نکل کے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اب جب بات ٹریبیونلز پہ آئی تو پھر الیکشن کمیشن اپنی سہولت کاری کرنے پہنچ گیا۔ اب اپنے ہی لگائے ہوئے جو پہلے انہوں نے پارلیمنٹ سے اپروو کیا تھا، امینڈمنٹ کی تھی کہ حاضر سروس ججز جو ہے وہ ٹریبیونل، الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کریں گے، اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے 29 مئی کو، آپ بدنیتی دیکھیں گے 29 مئی کو اٹھا کے بدل رہے ہیں، ایک آرڈیننس لا رہے ہیں، جبکہ 2 دن کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن کال کر لیا گیا ہے۔ آپ جس طرح انہوں نے پہلے آرو لگائے بیوروکریسی سے، اب یہ کہتے ہیں ہم ریٹائرڈ ججز لگائیں گے اپنی مرضی کے، تاکہ ان ٹریبیونلز میں جہاں 180 دن میں انہوں نے فیصلے کرنے تھے وہاں نہ ہیئرنگ ہو رہی ہے نہ کچھ چلا، اور اب کہتے ہیں ہم ججز بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے۔ تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آج یہ بھاگے بھاگے آئے تھے اپنے ریسکیو کروانے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جو اسلام آباد کی 3 جو ٹریبیونل کی اپلیکیشنز ہیں اس پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دینے والی تھی تو انہوں نے بھاگ لیا وہاں سے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس آرڈیننس کے پیچھے چھپ کے جو واردات کرنی ہے مزید، کہ جو لوٹا ہوا ہمارا الیکشن ہے، جو لوٹا ہوا ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس نہ ہو، تو یہ آج ادھر کا رخ کیا۔ لیکن امید ہے آج کہ 5 ممبر ججز کا جو اب نیا اس کا پورا پینل کانسٹیٹیوٹ ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے اپنی سپریم کورٹ سے کہ آئین کی اسپرٹ کے مطابق، الیکشن ایکٹ 2017 کی اسپرٹ کے مطابق اور عوام کے مینڈیٹ کو کی گارڈشپ کے لیے سپریم کورٹ سامنے آئے گی، کانسٹیٹیوشن کی، جمہوریت کی رکھوالی کرے گی۔ اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اگر جمہوریت کی رکھوالی کرنی ہے تو جمہور کی آواز سننی پڑے گی، اور وہ مینڈیٹ جو انہوں نے عمران خان کو دیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، جو ہمیں سب کو ظلم کر کے انڈیپینڈنٹ بنایا گیا لیکن ہم سب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو گارڈین ملے گی، گارڈشپ ملے گی، اور یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا دفاع ہوگا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا رہا اس بات پہ کہ نہ جمہوریت کو دیکھا گیا، نہ آئین کی اسپرٹ کو دیکھا گیا، اور اس کی پامالی کرتے رہے۔ اب امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے وہ آئین کی رکھوالی کرے گا، اور وہ پارٹی نہیں بنے گا۔ اب تک تو وہ پارٹی بنتا رہا ہے، اب تک تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کو کوئی خاص اناد اور بغض ہے۔ جس طرح ہمارے سمبل لینے کے بعد میں یہ بات کروں گی کیونکہ ہماری خواتین کھڑی ہیں، ہر پارٹی کے پاس ایک یہ الیکشن ایکٹ اس کو پابند کرتا ہے کہ اپنے سمبلز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے 5% وہ ٹکٹیں اپنی خواتین کو دیتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں۔ وہ حق ہم سے ہماری پارٹی کا سمبل چھیننے کے ساتھ ساتھ چھین لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو یہ ترا امتیاز حاصل ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے سمیت ہم سب خواتین کو ٹکٹس ملی جنرل الیکشن کی، اور ہم نے الیکشن لڑے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ کو میں بالکل یہاں بھولنا نہیں، میں ان کا نام لینا پسند کروں گی، یاد کراؤں گی کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور جیتے، لیکن کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اور وہی مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے ہم ٹریبیونلز میں گئے ہیں، جس کے لیے آج ادھر ہم آئے ہیں سپریم کورٹ۔ تو جس طرح ہم نے اوتھ لیا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے، عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ اس مینڈیٹ کو ہم واپس لیں گے، اور پوری امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام کے اس حق کی حفاظت کرے گی اور اس دن دہاڑے ڈاکے کو ریورس کرے گی۔